السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلیہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال امام علی بن الحسین علیہ السلام فی وداع ماہ رمضان: السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر و یا عید اولیائہ۔ امام سجاد علیہ السلام ماہ رمضان کی الوداع کرتے ہوئے صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا ہے، وداع بماہ رمضان، اس میں فرماتے ہیں کہ تجھ پر سلام ہو اے اللہ کے سب سے عظیم مہینے، سب سے افضل مہینے، اور اے اللہ کے اولیاء کی عید۔ ہم لوگ کہ آج شب عید میں عید کا انتظار کر رہے ہیں اور امام ماہ رمضان کو اولیاء خدا کی عید سمجھتے ہیں۔ آج کی شب میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں ماہ رمضان کے مکمل ہو جانے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شب عید ہے، انشاءاللہ تعالی دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو اس مہینے میں ان لوگوں میں شمار کرے کہ جن کو اس نے جہنم سے نجات اور آزادی عطا فرمائی، اور اس ماہ رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان قرار نہ دے انشاءاللہ۔ شب عید کے سلسلے میں چند چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ پہلے تو یہ کہ فطرہ ہر ایک انسان کا اوپر واجب ہے۔ فطرہ 3 کلو وہ غذا جو انسان کھاتا ہے، چاہے گیہوں، چاول، جو بھی وہ استعمال کرتا ہے، وہ یا اس کی قیمت مومن فقراء کو دینے کا نام ہے۔ اس کا وقت شب عید سے شروع ہو جاتا ہے، اور بہتر ہے کہ انسان نماز عید پڑھنے جب جائے تو اس سے پہلے اس نے فطرہ لوگوں کے گھر تک پہنچا دیا ہو، مستحقین تک پہنچا دیا ہو۔ مستحقین کے لیے سب سے پہلے انسان اپنے نزدیکی رشتہ داروں میں دیکھے کہ کوئی مستحق تو نہیں ہے۔ اگر کوئی مستحق نزدیکی رشتہ داروں میں ہے تو پہلے بہتر ہے کہ اس کو دیا جائے۔ فطرے کے سلسلے میں یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ سادات کا فطرہ سادات کو دیا جا سکتا ہے، مگر غیر سادات کا فطرہ سادات کو نہیں دیا جا سکتا۔ سادات کا فطرہ سادات اور غیر سادات دونوں کو دیا جا سکتا ہے۔ ماہ رمضان مکمل ہو گیا، اب انسان اپنے مال سے ہر فرد کے اعتبار سے جو وکیل، جو کفیل ہے، گھر کا سرپرست ہے، جو خرچ اٹھاتا ہے گھر کے ممبرز کا، اس کے اوپر فطرہ واجب ہوتا ہے۔ فطرہ ہر اس مہمان کا بھی واجب ہے کہ جو شب عید آپ کے یہاں تشریف لے آئے مہمان کی حیثیت سے، ایسے نہیں کہ کوئی ایسے گھومتے پھرتے نکل آئے سلام دعا کے لیے، وہ مہمان میں شمار نہیں ہوتا۔ ایسے دوست کوئی آ گیا، ملاقات ہو گئی، بلا لیا آپ نے، اسے چائے پلا دی یا کسی کو آپ نے افطار کرا دیا، اس سے فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ جس کو آپ قصد مہمان کے طور پر قبول کریں، اور کوئی آپ کے یہاں مہمان ہونے کی قصد سے آئے، ارادے سے آئے، تو وہ مہمان میں شمار ہوگا۔ نہ یہ کہ کوئی بھی آ گیا تو آپ نے سمجھا کہ مہمان ہو گیا، جو ذرا سی دیر کے لیے آیا وہ چائے پی، اس کو اکثر مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ شب عید افطار نہیں دیتے، سوچتے کہ فطرہ نہ ہو جائے، بھائی وہ مہمانوں میں شمار نہیں ہوتا۔ بہرحال فطرے کی فلسفہ اور اہمیت یہ ہے کہ انسان ایک مہینے خداوند عالم کے یہاں مہمان رہا، اب جب لوٹ کر آیا تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ وہ صفات پیدا ہو جانی چاہیے کہ جو خداوند عالم کے یہاں رہا اتنے دن، تو کچھ اثر اس کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک انسان اگر دریا میں کود رہا ہے تو جب نکلے گا تو کچھ نہ کچھ پانی تو اس کے لباس پر، اس کے بدن پر ہونا چاہیے، تبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ دریا میں کودا ہے۔ تو انسان جب ماہ رمضان میں خدا کا مہمان ہوا اور ایک مہینہ اللہ کا مہمان ہوا، اب وہ لوٹ رہا ہے،
تو اس کے اندر وہ صفت کرم پیدا ہو جانی چاہیے. اور اس کی سب سے بڑی اظہار یا مظاہرہ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان سب سے آسان، سب سے پہلا مظاہرہ یہ سمجھ لیجئے کہ جو انسان پلٹ کر آیا ہے وہ اب جو غریب ہے، نادار ہیں، جو اس سے کمتر ہیں، ان کے بارے میں سوچے. فطرے کے سلسلے میں بھی یہ بات غور کرنے والی ہے کہ فطرہ یہ جو 3 کلو اناج یا 3 کلو جو غلہ آپ دے رہے ہیں یا 3 کلو کے جو پیسے آپ دے رہے ہیں، اس سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، پورے سال کا خرچ نہیں جاتا ہے، اس سے کسی کا تمام اخراجات نہیں اٹھتے ہیں. کیا ہے، کتنی چھوٹی سی رقم ہوتی ہے، مگر صرف اور صرف اس بہانے خداوند عالم نے یہ چاہا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے یہاں مستحق کون کون افراد ہیں. آپ کے پڑوس میں، آپ کے قریب میں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کون ہے کہ جو مستحق ہے، جو فقیر ہے، جو غریب ہے، ایسا غریب ہے کہ وہ اپنی عید منانے کے لیے بھی آپ کی چھوٹی سی مدد کا منتظر ہے. فطرے میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ فطرہ جمع کرنے کے لیے لوگ آئیں، کہ کوئی آئے کہ بھئی مجھے فطرہ دیجیے، کوئی آئے مجھے فطرہ دیجیے، نہیں. بلکہ فطرے کے لیے شرط یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ انسان خود فطرہ پہنچائے مستحق تک. کیوں؟ تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ مستحق کون ہے، اس کی آس پڑوس میں کون ہے ایسا مستحق مومن کہ جس کے لیے دوسرے کی مدد سے جس کی زندگی گزر رہی ہے، جس کی زندگی کی ایک خوشی آپ کی مدد کے بغیر نہیں ہو پا رہی ہے. پورا سال وہ کیسے کرتا ہوگا؟ فطرے کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے یہاں کے مستحقین کے گھر دکھا رہا ہے اللہ، کہ دیکھو صرف ایک دن کا مسئلہ نہیں، یہ تمہیں مستقل اس کو جاری رکھنا ہے. تم دیکھو کون ہے تمہارے یہاں مستحق. اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کی بستی میں کون مستحق ہے. فطرہ جب آپ دینے جائیں، کوشش کریں اپنے ساتھ اپنے بچے کو بھی لے جائیں. اگر اس میں یہ جذبہ پیدا کریں، اپنے کار خیر جب بھی کرائیں اپنے بچوں سے زیادہ کرائیں، تاکہ ان کے اندر ایک اچھی عادت پیدا ہو جائے. فطرے کے سلسلے میں بھی سمجھ لیجیے، ضروری نہیں کہ آپ یہ فطرہ یہ کہہ کر دیں گے یہ فطرہ ہے. آپ فطرے کو خاص آپ کا فطرے کا رہے، مگر آپ بعنوان عیدی، بعنوان تحفہ بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ سے فطرہ نہیں لینا چاہتا ہوگا، وہ آپ کی مدد ویسے نہیں لینا چاہتا ہوگا، مگر آپ جائیں تو اس کو ایک ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر پیسہ وہ دے سکتے ہیں، عیدی کے طور پر وہ پیسہ اس کو دے سکتے ہیں اس عنوان سے. یعنی آسان کام ہے، یہ زیادہ بہتر ہے میری نگاہ میں، بجائے یہ کہ یہ کہا جائے کہ یہ فطرے کا پیسے، اس سے یہ کہا جائے کہ یہ تمہارے لیے عید کا تحفہ ہے. آپ کا قصد ہو اللہ اور آپ کے درمیان ہے، اس کی بھی آبرو محفوظ رہے، آپ کا بھی کام ہو جائے. کوشش کریں کہ نماز عید سے پہلے وہ فطرہ پہنچا دیں. منتظر ایسا نہ ہو کہ وہ انتظار میں بیٹھے، آپ نے نکال دیا اور سوچے کہ شام تک دیں گے، نہیں، اسی وقت آپ کوشش کریں کہ پیسہ پہنچا دیں. اگر آپ نے نکال دیا ہے تو پہنچا دیں. جیسے کہ بہترین سنت اور رسم ہم لوگوں کے درمیان ہے کہ ایک فطرہ ہم لوگ اپنی فیملی کے جب فطرہ نکالتے ہیں تو ایک فطرہ امام عصر کا بھی نکالتے ہیں. یہ بہت اچھا ایک سنت حسنہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے درمیان پائی جاتی ہے. یہ بہترین ایک عادت ہم لوگوں کے گھروں میں پائی جاتی ہے کہ جب بھی اپنے گھر کے ممبرز کا ہم فطرہ نکالتے ہیں تو ایک فطرہ امام عصر کا بھی نکالتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ احساس رہے کہ وہ بھی ہمارے فیملی ممبر ہیں. تو اگر یہ احساس ہمیں ہے کہ وہ ہمارے فیملی ممبر ہیں تو پھر ہمیں عید کے دن بھی اپنے تمام تر اعمال میں اس بات کا اثر رہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہمارے امام، ہمارے فیملی کا ایک ممبر ہمارے ساتھ نہیں ہے. کوئی ہمیں ایسا کام نہ کرے کہ ان کو ناگوار گزرے عید کے دن. فطرے کی رقم میں علماء کے مختلف فتاویٰ ہیں. فطرے کی رقم میں بہتر یہ ہے کہ جو آپ غذا استعمال کرتے ہیں زیادہ تر اس کا پیسہ دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کھاتے تو ہیں، مثلا زیادہ تر آپ استعمال کرتے ہیں 100 روپے کلو کے چاول اور نکال رہے ہیں 20 روپے کلو کا آٹا. یعنی جو آپ استعمال کرتے ہیں نارمل وہ آپ دیں اللہ کی راہ میں. اور فطرہ لینے والے، فطرے کی اہمیت یہ ہے کہ جو فطرہ لینے والا ہے اسے بھی، اس پر بھی ہے کہ وہ فطرہ دے.
भले ही एक फितरा हो वो सबका खुद निकाले, फिर अपने बेटे को दे दे, वो बेटे से बेटा किसी दूसरे मेंबर को दे, इस तरह एक ही फितरा पूरा घर निकाल सकता है। बेहतर है कि निकाले, इसलिए कि इस्लाम चाहता ये है कि इंसान में सिर्फ लेने की आदत ना हो, देने की आदत हो। जो खुद फितरा ले रहा है वो भी फितरा निकाले, ताकि उसको ये एहसास उसके अंदर बाकी रहे कि आज हालात ऐसे हैं कि हम फितरा ले रहे हैं, अगर खुदा कल हमारे हालात बेहतर करे तो हम फितरा निकालेंगे, देंगे सब मेंबर्स का। तो एक मेंबर एक फितरा निकालकर वो तमाम लोगों का फितरा भी दे सकता है। अगर ऑनलाइन ट्रांसफर करना है किसी मुस्तहक के अकाउंट में, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उससे इजाज़त ले लें, वकील बन जाएं और वो पैसा आपके लें, और वो पैसा फिर आप उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें वकालतन। सीसानी साहब के नज़दीक जो फतवा है वो ये है। तो मेरे भाइयों, फितरा आप निकालें, फितरे के जरिए मुस्तहक़ीन को पहचानें। आपके यहाँ मुस्तहक़ कौन है कि मुस्तहक़ है, फिर साल भर उसका ख्याल रखें। खुदावंद आलम ऐसे बंदे को पसंद नहीं करता कि जो सिर्फ अपने और खुदा के दरमियान राब्ता रखे। खुदा चाहता है कि सिर्फ खुदा से ताल्लुक़ है तो बंदों से भी ताल्लुक़ हो। इसीलिए माह रमज़ान में खुदा ने अपना मेहमान रखा, इंसान खुदा से पूरी तरीके से जुड़ गया, और अब फिर खुदा ने फितरे के जरिए बंदों से जोड़ दिया इंसान को, और कहा कि देख, और गौर करें इसको, शायद इसका फलसफा ये भी हो कि ईद सिर्फ अपने तक महदूद रहकर खुशियां मनाने का नाम नहीं है। ईद दर हकीकत तब शुरू होती है कि जब इंसान अपनी खुशी मनाने से पहले दूसरों की खुशियों का ख्याल रखे, दूसरों की मदद का जज्बा उसके अंदर पैदा हो, दूसरों की मुश्किल आसान करने का जज्बा उसके अंदर पैदा हो। जब ये जज्बा पैदा हो तो जो खुशी हासिल होगी वो दर हकीकत बारगाह खुदा में ईद में शुमार होगी। तो शब ईद है, इंशाअल्लाह ताला आज की शब खुदावंद आलम की बारगाह में इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसलिए कि ये शब है कि जिसमें इंसान को पूरे महीने की उजरत मिल रही है। जो एक खिदमत अंजाम दी है अल्लाह की बारगाह में, उसकी उजरत, उसका सवाब आज मिलना है। तो खुदा की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, गिड़गिड़ाएं, रोएं कि परवरदिगार, अगर तूने इस महीने में हमें नहीं बख्शा तो आज की शब में हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, अगर पूरे महीने में हमें नहीं बख्शा है। इसलिए कि जितना पूरे माह रमज़ान में अल्लाह बख्शता है उतना शब ईद में अल्लाह बख्श देता है उतने लोगों को। तो आज की शब में इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें, तौबा ज़्यादा से ज़्यादा करें, दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद आलम की बारगाह में तलब करें, इसलिए कि अब खुदा हाफ़िज़ी है माह रमज़ान से। अब अगले साल जो जिंदा होगा वो खुदा की इबादत करेगा, खुदा की इताअत करेगा, माह रमज़ान में रोज़े रखेगा, अगर हयात होगी इंशाअल्लाह ताला। दुआ को हूँ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के परवरदिगार कोरोना से हम सब को महफूज रख, और जो मरीज़ हैं शिया नहज कलम तमाम मोमिनीन, उन सब की हिफाजत फरमा, उनको शिफा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमारी असल ये इमाम असल का ज़ुहूर है, ऐ करीम रब, आज की शब का जो सूरज निकले, शब ढले, और सूरज जब निकले तो आफ्ताब इमामत भी उसके साथ साथ तुलू फरमाए इंशाअल्लाह, हम अपने इमाम का दीदार कर सकें। ऐ परवरदिगार, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हम सब के उम्र की इस्लाह फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के नेक अमाल कबूल फरमा ले, हम सब की बदअमालियों से दरगुजर फरमा, मग़फ़िरत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।